ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون كما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، کامیابی کی تلاش ہر انسان کی فطرت ہے، جیسے روٹی کی تلاش، پانی کی تلاش. جب بھوک لگتی ہے آدمی روٹی کے لیے بھاگتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی کے لیے بھاگتا ہے. ایسے ہی اور انسان کے اندر اللہ نے ایک عزت نفس رکھی ہے، اپنی عزت چاہتا ہے. یہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہوتی. اس کے پیچھے پھر انسان دوڑتا ہے کہ میں معاشرے میں معزز محترم نمایاں ہوں، اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے. جانور بھی اپنی ذلت برداشت نہیں کرتا. میرے اپنے آنکھوں دیکھا ہوا کہ ہمارا ایک گھوڑا تھا، بچپن میں چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے گھوڑے رکھا کرتے تھے، خوبصورت اور تیز. پھر ہمارا گھوڑا تھا سفید، جس کو ہماری زبان میں نقرہ گھوڑا کہتے ہیں. قد ذرا چھوٹا تھا لیکن بہت خوبصورت. وہ اتنا اس کو کوئی مار دیتا تھا نا سوٹی تو وہ کھڑا ہو جاتا. وہ اپنی ذلت محسوس کرتا تھا. عزت مجھے عزت ملے، یہ تو جانور کی بھی طرح. ایک دفعہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں بھائی، ہم ٹانگے پر تھے، پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے. تو ہمارا وہ جو کوچوان جو چلاتا ہے، وہ اس کا نام تھا چاچا گم. تو اس نے اس کو چھانٹا مار دیا، سوٹی مار، تو کھڑا ہو. اس نے سارا زور لگایا اس کو چلانے کے لیے، نہیں چلا. تو پھر یہ ہوتا تھا 2-4 آدمی بلا کے وہ ٹانگے کا پہیا گھماتے تھے. تو اس نے 2 آدمی بولا، ہم نے پہیا گھمایا، وہ اور سخت ہو گیا. تو اب میں آنکھوں سے دیکھا وہ گیا، اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی، پاؤں، اور کہنے لگا اے اللہ کا نام ہوں تو ٹوٹ. یہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اے اللہ کا نام ہوں تو ٹوٹ پاؤ. تو تمہیں اللہ کا نام، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اب تو چل پڑو. پھر آ کر اس نے اس کی جو لگام اٹھائی تو اس نے دوڑنا شروع کر دیا. تو میں اگر چاہتا ہوں کہ مجھے عزت ملے تو یہ کوئی غیر فطری چیز نہیں. جیسے میں چاہتا ہوں مجھے کھانا ملے، کوئی غیر فطری چیز تو نہیں.
مجھے پانی ملے تو غیر فطری چیز نہیں ہے، مجھے زندگی کے ساتھی کی ضرورت ہے، مجھے بیوی ملے، پھر تنہائی کھاتی ہے، بچے ملیں، یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کے اندر ہیں۔ ایسے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سر اٹھا کے زندگی گزاروں، مجھے عزت ملے۔ اب مسئلہ یہاں آ کے اٹکتا ہے کہ انسان کا علم ناقص ہے، یہ غلط فیصلے کر جاتا ہے، صحیح چیزوں کو غلط کر دیتا ہے اور غلط چیزوں کو صحیح کر دیتا ہے، صحیح راستے کو چھوڑ کے غلط پہ چلتا ہے اور غلط راستے پہ چلتے ہوئے صحیح راستے کی پہچان نہیں رکھتا ہے، چونکہ اپنی اصل میں یہ جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اب اللہ اگر چاہتا تو جانوروں کی طرح ہمارے اندر صحیح علم ایسا فیڈ کرتا کہ اس میں غلط علم جا ہی نہ سکتا، لیکن ہمارے اندر دونوں چیزیں چلی جاتی ہیں، غلط بھی چلا جاتا ہے، صحیح بھی چلا جاتا ہے۔ اس زبان سے روزانہ کروڑوں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لاکھوں لوگ سچ بول رہے ہیں، دونوں کی طاقت موجود ہے۔ جھوٹ بولتے پہ زبان ٹیڑھی نہیں ہو جاتی، سچ بولنے پہ زیادہ وہ سافٹ نہیں ہو جاتی، ایک جیسی۔ حرام کمائی کی روٹی کڑوی نہیں ہوتی، حلال کمائی کی روٹی زیادہ میٹھی نہیں ہوتی، ایک جیسی ہوتی۔ تو اللہ نے طاقتیں دو رکھی، بازار دو سجا دیے، غلط صحیح، سچ جھوٹ، اچھا برا، اندھیرا اجالا، یہ سجا دیا۔ نکاح، زنا، شراب، شربت، ظلم، انصاف، محبت، نفرت، انتقام، معافی، حسد، ایثار، یہ ساری چیزیں اللہ نے بازار میں ڈال دی۔ بھائی بازار ہے، چاہے حسد کا خریدار بن، چاہے ایثار کا خریدار بن، چاہے سخاوت کا خریدار بن، چاہے بخل کنجوسی کا خریدار بن، چاہے تکبر خرید لے، چاہے تواضع خرید لے، چاہے محبت خرید لے، چاہے نفرت خرید لے، چاہے انتقام خرید لے، چاہے معافی خرید لے، چاہے کفر خرید لے، چاہے ایمان خرید لے۔ پتھر کے آگے جھک جا یا اللہ کے آگے جھک جا، گائے کے آگے جھک جا یا اللہ کے آگے جھک جا، ایک کے تین خدا بنا یا ایک کو ایک بنا، تیرا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ یہ ساری آیات کا یہ مطلب ہے جو میں پہلے بتا دیا کہ مانچسٹر میں دونوں منڈیاں ہیں، جاؤ جہاں کے مرضی سودے خریدو، ابھی کچھ نہیں کہے گا، وہی سب دیکھ رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ ہاں ان کو بتا ضرور دو جو مجھ سے بغاوت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کتنے خدا، ان کو یہ بتا دو کہ میں ہوں، موجود ہوں، اور میری نظروں سے چھپ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتی۔ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء، زمین آسمان میں کوئی چیز اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتی۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ایٹم کا بھی آگے کوئی کروڑواں حصہ ہے تو اللہ کہتا وہ بھی میں ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں دیکھتا ہوں۔ سواء منكم من اسر القول، تم آہستہ بولو، ومن جہر به، زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کچھ کرو، وسارب بالنہار، دن کی روشنی میں کچھ کرو، تیرے رب کی نظر برابر ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اونگ سے بھی پاک ہے، سونے سے بھی پاک ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کہنے لگے موسیٰ تیرا رب آرام بھی کرتا ہے، سوتا بھی ہے، پٹھے پٹھے زوال ہی کر دے رہے ساری یاد۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہمیشہ الٹی بات کرتے۔ اللہ نے کہا موسیٰ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، 2 پیالے لے لے اور کھڑا ہو جائے، 2 پیالے پکڑا دیے ہاتھوں میں رات کو، اور کھڑا ہو جا، دیکھو یہ پیالے سنبھال کے رکھنا، گرنے نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اتنے طاقتور رسول، نبی ویسی جسمانی طور پہ عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کھڑے ہو گئے۔
کھڑے 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 رات بیت گئی. آخری رات میں جو آیا نیند کا جھٹکا, ہاتھ جو کانپے, پہلے گر کے ٹوٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اگر تیرا رب سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پہلے ایسے ٹوٹ جائیں جیسے تیرے ہاتھوں سے پہلے ٹوٹ گئے. نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا, زمین کو بھی تھامتا ہے, آسمانوں کو بھی تھامتا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج پر بھی حاکم ہے, چاند پر بھی, ستاروں پر بھی. یغشی اللیل النہار, وہ دن اور رات کا بھی پر بھی حاکم اور حکمران ہے. یولج اللیل فی النہار, اب وہ رات کو لمبا کرتا جا رہا ہے تو کہتا مجھے روک کے دکھاؤ. ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو لمبا کرتا ہے کہتا روک کے دکھاؤ. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, میں یہ مانچسٹر کی رات کو کھڑا کر دوں, من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون, تو لاؤ کسی کو جو تمہیں سورج کی روشنی دکھاتی. پھر دوسری طرف چیلنج, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, یہ جو سورج ڈوبنے جا رہا ہے اس کو یہیں کھڑا کر دوں میں, بعد اٹھائیں کھلو جا نہیں ہو جانا. کمن الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون, لاؤ پھر مجھے کوئی لاؤ, کسی ایک کو تو لاؤ سورج کو ڈبو کے دکھا دے, روح لا کے دکھا دے. اتنا طاقتور بادشاہ ہے. ان القوۃ للہ, ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الامر کلہ للہ, ساری حکومت اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. ہمارے نبی صبح صبح یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے کہ میرے مالک, مخلوق بھی تیری, حکم بھی تیرا, رات بھی تیری, دن بھی تیرا, اور دن رات میں جو کچھ ہے سب تیرا. للہ الامر من قبل ومن بعد, شروع بھی اللہ ہے, آخر بھی اللہ ہے, پہلے بھی اللہ ہے, بعد بھی اللہ ہے, اوپر بھی اللہ ہے, نیچے بھی اس کی طاقت, حکومت, حکمرانی ہے. آگے بھی دیکھو, پیچھے بھی دیکھو, دائیں دیکھو, بائیں دیکھو, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر دیکھو گے اللہ کی قدرت, شہنشاہی, بادشاہی کی نشانیاں. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم, میں پوری کائنات میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا. حتى يتبين لهم أنه الحق, تم مجھے مانو یا نہ مانو, لیکن تمہاری رگ رگ پکارے گی کوئی ہے جو اس کارخانے کو چلا رہا ہے. کوئی انکار کا کیا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. قل هو اللہ احد, قریش نے مذاق کیا اللہ کے نبی کا. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اپنے پیو دادے جانتے ہیں, اپنی نسلیں جانتے ہیں, تو اپنے رب کی نسل تو بتا, کس کا بیٹا ہے, کس کا باپ ہے, کوئی اس کی نسل تو بتا. تو اس پر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ بتاؤ میں کون ہوں. قل هو اللہ احد, انہیں کہہ دو میں وہ ہوں جس کا کوئی دوسرا بن نہیں سکتا. اللہ الصمد, ان سے کہہ دو جس کے سب محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج ہے. لم یلد, انہیں بتا دو اس کا وہ کسی کا باپ نہیں. ولم یولد, انہیں بتا دو وہ کسی کا بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, انہیں بتا دو کوئی اس جیسا ہے ہی تو بتاؤں کیسا کہ وہ کیسا ہے. هل تعلم له سميا, تو میرے نبی نے کہا یا اللہ انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك له والفرد لا ند له. كل شيء هالك الا وجهك, كل ملك زائل الا ملكك, كل ذل قابس الا ذلك. کیا خوبصورت تعریف ہے. ارے میرے بھائیو, تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو. تھوڑا سا
اب تو تمہیں کہیں کتاب اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسان کر دیا، اسکرین پر بیٹھو تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. سو دن فجری آپ دیکھتے ہو، 15 منٹ نکال لو تو میں نے اپنے نبی کی زندگی دیکھی کہ میرے نبی کیا تھے، کیسے تھے، انہوں نے اللہ کا تعارف کیسے کرا. ہمارے نبی کے بے شمار احسان ہیں ہم پر، جن کو ہم دو ہستیوں کے احسان نہیں گنے جا سکتے، ایک اللہ کا، ایک اللہ کے نبی کا. ہم احسان نہیں گن سکتے. میرے نبی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، کیونکہ لوگوں نے گم کر دیا تھا اللہ کو. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا. تو ہمارے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، کون اس کا بیٹا بن سکتا ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولد، نہ بیوی نہ بچہ، حی لا یموت، سبح قدوس، ملک بر رؤوف رحیم. کون اس کا مثل بن سکتا ہے؟ کون اس کے بیٹے بیوی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ان ساری چیزوں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے ان ساری چیزوں سے. وہ ساری کائنات پر اکیلے کی شہنشاہی اور قبضہ ہے. ساری مخلوق کو بنانے میں کسی سے مدد نہیں، کسی سے مدد نہیں. میں تو گھر بناتا ہوں تو صرف پیسہ دیتا ہوں، باقی کتنے لوگ ہیں جو میری مدد آتے کرتے ہیں. میں نے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے، میں نے نہیں سیا، کسی نے میری مدد کی، اس نے مجھے سی کے دیا، اس کی اپنی مزدوری لی. میں نے جو گاڑی خریدی ہے میں نے نہیں بنائی، تو کہیں کسی کمپنی میں بنی ہے، انہوں نے ہماری مدد کی ہے، انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں. کیا اللہ کا بھی کوئی مددگار ہے کہ جن سے وہ مدد لیتا ہو؟ یا عبادی انی لم اخلقکم لاستكثر بکم من قلہ ولا لاستغنس بکم من وحشہ ولا لاستعین بکم علی امر قد عجزت عنہ. میرے بندہ تم نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے پاس خزانہ تھوڑا ہو گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے ذرا خزانہ بھروں پہلی مرحلے میں. تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں اکیلے میں اداس ہو گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے جی لگاؤں. میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرا کام اٹک گیا تھا تو تمہیں پیدا کر کے میں ذرا اپنا کام کرواؤں، میں ذرا اپنا کام سیدھا کر لوں، کبھی مجھ سے ہو نہیں رہا کہ ذرا میری مدد کرو. نہیں نہیں نہیں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اللہ اکبر. بھائیو، ہمارا اللہ کا اعتماد اٹھ گیا ہے کیونکہ اللہ کو جانتے ہی کہ اللہ کتنی طاقت ہے نہیں پتا، اللہ جو کہہ رہا ہے اس میں کتنی طاقت ہے نہیں پتا، اللہ کے نبی کیا ہیں ہمیں کوئی نہیں پتا، اللہ کے نبی کے علم میں کیا طاقت ہے ہمیں کوئی نہیں پتا. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کس طاقت سے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں. الصدق ينجي والكذب يهلك. میرے نبی کہہ رہے ہیں سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. 1.5 ارب مسلمانوں میں 1.5 کروڑ سچے بھی ڈھونڈ لوں تو میری بڑی کامیابی ہوگی. دن رات جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے علم کو چیلنج کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، جھوٹ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. علم کے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں یہ 5 آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، محسوس کرنا، چکھنا، حواس ہیں، ان سے آدمی علم حاصل کرتا ہے. تو نبی کو کوئی علم سکھاتا نہیں، نبی کا سکھانے والا اللہ ہوتا ہے. اور نظر سے علم آتا ہے، سننے سے علم آتا ہے. آپ میری سن رہے ہو، کچھ آپ کا علم بڑھ رہا ہے، میں آپ کی سنوں گا، کچھ میرا پڑھے گا. کائنات کو دیکھتے ہیں تو کتاب پڑھتے ہیں، علم بڑھتا ہے. لیکن ہمارا دیکھنا غلط ہو جاتا ہے، یاد میں غلطی آ جاتی ہے، سننا غلط ہو جاتا ہے. لیکن جس ہستی کا دیکھنا اتنا طاقتور ہو،
کہ اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھ لے، اب اس کے علم کو چیلنج کر سکتے؟ جب اللہ نے تو بلایا، پردے اٹھایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، لوگوں تو ایک خصوصی چیز سی نا، اوپر بلا کے پردے ہٹا کے آمنے سامنے بولے. اب نماز پڑھا رہے تھے، نماز مسجد نبوی کے اندر، اور مصلی پہ نماز پڑھاتے ہوئے یوں چلنا شروع کر دیا. چلتے 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 دیوار کے پاس پہنچ گئے. میرا تو ہوتی نہیں تھی، سیدھی دیوار ہوتی، یہاں پہنچ گئے. اب پہلی سال والی دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو، کھڑے رہے کافی دیر، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا، اور پھر آ کر مصلی کی ٹیل پہ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا جو سامنے کھڑے تھے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ تو آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا جب تو مجھے جنت نظر آئی. جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر، ساتویں آسمان پر. ہم تو کائنات نہیں دیکھ سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں. ساتویں آسمان پر جنت ہے کہ مجھے جنت نظر آئی. جنت میں انگوروں کے گچھے دیواروں کے باہر آ رہے تھے، میں ان کو دیکھے آگے بڑھ گیا. اتنی نظر رکھتا ہو، ہم اس کی بات کو بلا رہے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ تو بغیر تک ہم نہیں چلتے. مجھے بتاؤ پھر ہمیں منزل کیسے ملے گی؟ کہ یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر مجھے جہنم نظر آئی تو اس کے آگ اور شعلے، تو اس کو دیکھا کہ میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ کے کھڑا ہو گیا. اس نظر کو میں جھٹلاؤں اور کلمہ پڑھ کے میں کہوں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. میں ابھی ترکی سے آ رہا ہوں، ہماری جماعت تھی ترکی میں، ہزاروں بچے ہمارے وہاں پاکستان بغیر پاسپورٹ کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ ہمارے جو ایجنٹ ان کو دھوکے باز لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں پیسے کی خاطر، اور ماؤں کی گود اجاڑ دیتے ہیں، گھروں کے آسرے توڑ دیتے ہیں چند پیسوں کی خاطر. ان کی داستانیں سن کر میں ہنسنا بھول گیا. ایران سے ان کو پیدل چلاتے ہیں، کئی راستے میں مر جاتے ہیں، کئیوں کی لاشیں کتے کھا جاتے ہیں، بھیڑیے کھا جاتے ہیں، اور پھر ان کو ترکی میں لاتے ہیں. پھر ترکی سے آگے ایک جنگل میں چھوڑ کے کہتے ہیں چلو جی یونان آ گیا، وہ خود بھاگ گیا. اور کہیں کبھی چھوڑا ہوا ہے کہ اب ہم آپ 5 لاکھ اور دو، ہم آپ کو اب آگے یونان پہنچائیں گے، پھر وہاں سے آپ کو جرمنی پہنچا دیں گے، انگلینڈ پہنچا دیں گے، فرانس پہنچا دیں گے. یہ اس نبی کی امت ہے جس نے کہا تھا جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے. میں نے کل رات میں نے سب کو جمع کروایا، 400-500 اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا بچوں میں تمہارا کہ ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس چلے جاؤ. تمہیں جس طرح پیدل چلے جاؤ، محنت مزدوری کر کے ٹکٹ بناؤ، واپس چلے جاؤ. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا. جھوٹے پیپر بنانا، شادیاں جھوٹی کرنا کہ میرے پیپر بن جائیں، میرے پیپر بن جائیں. کہاں گئی میرے نبی کی تعلیم؟ کہاں گیا میرا قرآن؟ کہاں گیا زمین آسمان کا شہنشاہ اللہ جس کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک. ان کی نظر کی طاقت ہے. پھر میں تو آگے دیکھتا ہوں، مجھے تو پیچھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. اب مجھے دیکھ رہا، آپ کو پیچھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کچھ لوگ میں نماز میں ہوں تو مجھ سے آگے رکوع میں جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اس نظر کو میں جھٹلاتا ہوں. جو آسمان پر فرشتوں کے لکھنے سے جو قلم کے چلنے کی آواز آ رہی، آپ وہ آواز سن رہے ہوتے تھے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ سچ نال تک کام نہیں بڑھتا، جھوٹ کے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آگ لگا دو ان مسائل کو جو جھوٹ سے حل ہوتے ہیں. ہمیں وہ پیسہ، وہ عزت، وہ دھن، وہ دولت، وہ پاسپورٹ نہیں چاہیے جس پر میرا ایمان بک جائے، میری غیرت بک جائے، میرے نبی کی تعلیمات جھوٹی پڑ جائیں،
مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے، یا تو اللہ کی جنت اور جہنم کا انکار کر دوں، یا قبر میں منکر نکیر کا انکار کر دوں۔ ہوں بھی کہن رکھا کروڑا ارباں لوگ اندر کچھ بھی نہیں، مر گئے مٹی ہو گئی۔ ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ کچھ نہیں، سب ایسے ہی مولویوں پر ٹھکوسلے، مر گئے مٹی ہو، چلو یا تو وہ کام کرو۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا طرز زندگی ہے، یہ کیا راستہ ہے؟ اس ہستی کو ہم ٹھکرا رہے ہیں کہ جو نہ زندگی میں بھولے، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھولے، نہ آخرت میں بھولے۔ تمہارے یہاں لوگ اولادیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے، ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا۔ محبتیں بدل جاتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، نظریں بدل جاتی ہیں۔ لیکن یہ کون ہستی ہے جن کو کسی کی پرواہ ہے؟ اللہ کا میرے نبی، یہ جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں، یہ جنت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، یہ مقام محمود آپ کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس کو رونق بخشیں، اس کو عزت بخشیں۔ آپ کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ میں نے نبیوں پہ جنت حرام کر دی ہے جب تک آپ نہ تشریف لے جائیں، امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ چلی ہے۔ اتنی بڑی ہستی، کبھی اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرو تیری جان کی قسم، کبھی ان کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، والضحیٰ، کبھی ان کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، واللیل اذا سجا، کبھی آپ کے بول کی قسم کھاتا ہے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے، وہذا البلد الامین، کبھی آپ کے قرآن کی قسم اٹھاتا ہے، قاف والقرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی آپ کے چہرے کو ذکر کرتا ہے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، کبھی آپ کی آنکھوں کو ذکر کرتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، کبھی آپ کی زبان کا ذکر کرتا ہے، لا تحرک به لسانک، کبھی آپ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے، لا تجر یدک مغلولتاً، کبھی آپ کی گردن کا ذکر کرتا ہے، الی عنقک، کبھی آپ کے سینے کا ذکر کرتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کبھی آپ کی کمر کا ذکر کرتا ہے، الذی انقض ظہرک، کبھی آپ کے دل کا ذکر کرتا ہے، علی قلبک، پھر سارے وجود کو اکٹھا کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرو، اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ کس کو ٹھکراتے ہو؟ کس کا انکار ہے؟ ایک انکار اعتقاد، شکر وہ ہم نہیں، ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ ہمارا انکار عملی ہے، سچ نجات دیتا ہے، نہیں یا رسول اللہ تھوڑا جیسا ہم کو جائے دے اس وغیرہ میرے پیپر نہیں پڑھنے۔ تقوی میں عزت ہے، میرا نبی کہتا ہے، اتق اللہ تکن اکرم الناس۔ کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ تمہاری زبان بھی کہتی ہے، دل بھی کہتا ہے، دماغ بھی کہتا ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسے کے بغیر کوئی عزت کوئی نہیں۔ میرا نبی کہہ رہا ہے اتق اللہ تکن اکرم الناس، تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، سب سے زیادہ عزت اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اور تم میں پوری زمین پر پھیلے ہوئے مسلمان، عرب، عجم، پیسے تو بغیر کا گلی کوئی نہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پاؤنڈ ہے تو سب کچھ ہے، کسی بات کو چیلنج کیا جا رہا۔ اتق المحارم، اتق اللہ تکن اکرم الناس، تقوی اختیار کر، سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ توکل علی اللہ تکن اقوی الناس، اللہ کے توکل کر، سب سے طاقتور تو ہوگا۔ اتنے بڑی ہستی، اتنے بڑے احسانات دنیا میں بھولے، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ دنیا سے جا رہے تھے تو جبریل سے کہہ رہے تھے پہلے اللہ سے پوچھ کے اور میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ وہاں سے جواب آتا ہے کہ ساتھ دیں گے تو پھر کہتے ہیں اللہ مجھے اپنے پاس بولا۔ میدان معاشر میں جب جہنم آ کے چیخ مارے گی تو نبی، رسول، فرشتے، انسان، جنات، مرد، عورت
ولی پیغمبر سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہیں گے یا اللہ بس مجھے بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. ابراہیم علیہ السلام جیسا 4000 نبیوں کے بعد کہیں گے یا اللہ بس میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. یہ ہود یہ سلیمان باپ بیٹا ہے. ہود کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نے سلیمان کا نہیں پتا کون ہے. سلیمان کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں جانتا ہود کون ہے. یہ یحییٰ یہ زکریا باپ بیٹا دونوں نبی. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا زکریا انا نبشرک بغلام باپ بیٹا نبی. یا اللہ بس میری جان بچا، میں نہیں زکریا کا سوال کرتا. یا میری جان بچا، میں نہیں یحییٰ کا سوال کرتا. تاریخ میں انہوں کہیں یاد کرنا یا میں کہیں یاد کرنا، مجھے کون یاد کرے گا؟ میں کس کو یاد کروں گا؟ میری ماں اس دن کہے گی تو ہے کون؟ میرا باپ کہے گا تو کون ہے بھائی؟ میں کہوں گا میں تو بھائی آپ کو نہیں جانتا، ماں جی میں تو نہیں جانتا. بیگم سے کہوں گا میں نہیں تمہیں جانتا، وہ کہے گی میں نے تیرے ساتھ ایک سیکنڈ نہیں گزارا، تم کون ہو؟ میرے بچے کہیں گے یہ صاحب اپنا راہ نہ پوچھا نہیں پتا تجھے کون ہو. ارے اس خوف کے عالم میں ایک آواز سنو، نفس امتی امتی یا رب امتی. میں کیسے اس ہستی کا تمہیں یقین دلاؤں کہ اس کے پیچھے چل کر ہی تمہیں منزل ملے گی، تم کتنے دھکے کھاتے پھر رہے. یا رب امتی امتی سارا میدان محشر کھپ ڈالا ہوگا، نفسی 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 شور مچا ہوگا. ایک دکھ درد بھری آواز آئی، ایک دکھ بھری آواز آئی، ایک درد بھری فریاد اور پکار سننے کو ملی. یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا میری امت. دیکھنے والے دیکھیں گے یہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ آج تو یہ انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. یہ ماں یہ باپ یہ بیوی یہ بچے یہ بھائی یہ بہن یہ خالہ یہ خالو یہ پھوپھا یہ پھوپھی یہ دادا یہ دادی یہ نانا یہ نانی، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں نفسی نفسی. یہ کون ہے؟ امتی 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 امتی. نظر پڑے گی تو وہ ہستی ہے جنہیں میں نے اور تم نے بلایا ہے. ہاتھ پھیلے ہوئے جھولی پھیلی ہوئی، میرا رب میری امت میری امت کون سی جنہوں نے جھوٹ سے جہان بھر دیا، زنا سے جہان بھر دیا، ظلم و ستم سے جہان بھر دیا، نافرمانیوں کے ریکارڈ توڑ دیے. تو اللہ کے نبی کہتے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. نہ تمہیں میری قدر آئی، نہ میرے صحابہ کی قدر آئی، نہ میری اولاد کے کٹے ہوئے تمہیں سر پر نظر، نہ ان کے تڑپتے ہوئے تمہیں لاشیں نظر آئے، تمہیں صرف پیٹ نظر آیا، تمہیں صرف اپنی لذتیں نظر آئی. دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. خود فرشتوں میں سے ان کو پکڑ کر ڈال دو. ہے کوئی ایسی وفا والا؟ یا رب امتی وفائی ہے. آپ کی وفا کی حد نہیں، ہماری بے وفا کی حد. لاٹری نکلی ہے ہماری کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے حبیب محبوب محمد و احمد ماحد و حاشر عاقب و فاتح و خاتم ابو القاسم طه یاسین مزمل مدثر شاہد مبشر نذیر داعی سراج منیر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عور بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بروز بن فموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلغاس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحسن بن يلحم بن درعوة بن علي بن زيشان بن عيسى بن أخناث بن إيهام بن مقصر بن ناهر بن زاهر بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام
بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سلول بن رعوف بن خائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعلہ بن ادریس بن یرد بن ملہلکین بن قیمان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. میں نے تھوڑی بات آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا نبی کون ہے. اس بات میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں نے مل کر ہمیں کیا سمجھایا ہے کہ عزت اور کامیابی والا کون ہے. کیونکہ جب تک کہنے والے کا نہ پتا ہو تو اس کی بات کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا. تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کون ہے, اللہ کا رسول کون ہے. رات کے 12 بجے آپ کھڑے ہوتے ہیں اشارے کے اوپر. ہم پاکستان میں دن کے 12 بجے اشارہ توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ حکومت برطانیہ کی طاقت کتنی ہے اور ہمیں پتہ ہے ہماری حکومت کتنی کمزور ہے. تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کون ہے, اللہ کا رسول کون. تو اس کی بات کا اثر کیسے ہو. تو اللہ اس کا رسول دونوں مل کر ایک بات بتاتے ہیں کہ تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار نہ دنیا ہے, نہ حکومت ہے, نہ پیسہ ہے, نہ واحدہ ہے, نہ برٹش پاسپورٹ ہے, نہ امریکن پاسپورٹ ہے, نہ سعودی پاسپورٹ ہے, نہ عرب ہونا تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار ہے, نہ قریشی ہونا, نہ سید ہونا, نہ ہاشمی ہونا, نہ اہل بیت ہونا. ان میں سے کوئی چیز تمہاری عزت اور کامیابی کا معیار نہیں ہے. دونوں مل کر ایک چیز بتانا چاہتے ہیں. وہ دونوں کتنی بڑی ہستیاں ہیں. میں آدھے گھنٹے میں آپ کو اللہ کے رسول کے بارے میں تھوڑا سا احساس بیدار ہو سکتا ہے. یہ ہستی ہمارے بیان سے باہر کی ذات ہے. اللہ بھی ہمارے بیان سے باہر کی ہستی ہے. اللہ کا رسول بھی ہمارے بیان سے باہر کی ہستی ہے. اللہ نے تو مثال دی ہے کہ ساتوں سمندر سیاہی بنا کے اور پوری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا کے مجھے لکھنا شروع کرو, میں کون ہوں, کیا کرتا ہوں. سمندر خشک ہو جائیں گے, تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ دونوں مل کر ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے, عزت والا کون ہے, ذلیل کون ہے, کس کی بن گئی, کس کی بگڑ گئی, کون اونچا ہوا, کون نیچا ہوا. اور یہ مضمون چونکہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے, تو جتنا زور اللہ نے اس پر قرآن میں ڈالا ہے, اس پر اتنا تو توحید سمجھانے میں زور نہیں لگا ہے, رسالت کے سمجھانے میں اتنا زور نہیں لگا ہے, جنت اور دوزخ کو بتانے میں اللہ نے اتنا زور نہیں دکھایا جتنا صرف ایک چیز کو سمجھانے میں زور دکھایا ہے کہ میرے بندو, کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے, عزت والا کون ہے, ذلیل کون ہے. بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم اٹھانے سے. اس لیے ہمارے ہاں پنچایتوں میں, ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو جو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ عدالتی فیصلوں میں بھی ہم قسم اٹھواتے ہیں. قسم اٹھانے کے بعد اگر وہ جھوٹا بھی ہے تو ٹھیک ہے, اس نے قسم اٹھا دی. قسم سے بات میں وزن پیدا ہوتا ہے. وہ جھوٹ بول کر قسم اٹھاتا ہے تو پنچایت کا جو جج ہوتا ہے دیہاتوں میں, ٹھیک ہے چھوڑ دو, اللہ جانے تے یہ جانے. اور جب قسم اٹھانے والا اللہ ہو تو اللہ ہی ہے, اس کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لا ریب فیہ, اس کے بعد قسم کی کیا ضرورت ہے. پہلا جملہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, بے شک سے والا کلام ہے. من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچا کون ہے. پھر اللہ اس کے رسول کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارا طرز استعمال کر رہا ہے
کہیں اللہ ایک قسم اٹھاتا ہے بات وزن پیدا کرتا ہے، کہیں 2 قسم اٹھاتا ہے، کہیں 3 اٹھاتا ہے، کہیں 4 اٹھاتا ہے، کہیں 5 اٹھاتا ہے. والعصر قسم اٹھائی ہے، ایک بات بتائی ہے، وزن پیدا کی، قسم سے وزن آتا ہے. یار اس نے قسم اٹھا دی بھائی. اور اگر کوئی سچا آدمی قسم اٹھائے تو اس کے بعد تو سارا فیصلہ، سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. 2 قسم، واللیل والضحی واللیل اذا سجا. یہاں 2 قسمیں، بات میں وزن اور بڑھ گئی. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. یہاں 3 قسمیں ہیں، اگلے مضمون میں وزن اور پیدا ہوگی. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. یہاں 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے جو اگلی بات کی ہے اس میں وزن اور پیدا کیا ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہاں اللہ نے 5 قسمیں اٹھا کر اپنی بات میں اور وزن ڈالا ہے، اور وزن ڈالا. یہ تولتے ہوئے وزن بڑھاتے جاؤ تو وہ لڑا جھکتا جاتا ہے، جھکتا ہے. اب میرے بھائیو، اس مضمون پر مانچسٹر والوں، میرے بندو، 7 بر اعظم کے رہنے والوں، میرے بندے اور بندیوں، میں تمہیں بتاؤں کامیاب کون ہے، میں تمہیں بتاؤں ناکام کون ہے. میں احکم الحاکمین رب، وہ احکم الحاکمین رب. اور وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، کٹھی 11 قسمیں اٹھاتا. مطلب ایک ذمہ دار آدمی، سمجھدار آدمی اور نیک آدمی جس کی سچائی مشہور، اگر وہ قسمیں اٹھانا شروع کر دیں تو وہ کہے جناب بس کرو جی، بس کرو جناب، سانو ایویں یقین آ گیا تسی کیوں قسمیں چاہیے جاندے. سچے آدمی کو تو ویسے ہی قسم میں اٹھا دے گا. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھے قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی بڑا سچا آدمی، کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا عارف باللہ، کوئی اولیاء، کوئی اچھا معزز آدمی کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، رسول کی قسم اور جنت کی قسم، دوزخ، مثال دے رہا ہوں، قسم تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو وہ اگر کیا کہ حضرت جی بس کرو بس کرو بس کرو، سب یقین آ گیا ہے. تو جب یہی اوپر میں لے جاؤں اللہ کی طرف اور اللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قسمیں اٹھانے کے بعد وہ کیا کہے گا، اس میں کتنا زور ہوگا. میرے بندوں، میں تمہیں گلا کروں، تم نے میری قدر ہی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. اب سنو، یہ میں بتانا چاہتا تھا، اسے تھوڑا سا میں پہلے اللہ اس کے رسول کا تعارف کروایا کہ وہ ہیں کون، بتائیے کو. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا 5. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا 7. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا 9. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 11 قسمیں ہیں. 11 زمین آسمان کانپ اٹھتے ہیں جب اللہ کی قسمیں اللہ کی زبان سے ادا ہوتی ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم. 2. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے چاند کی قسم. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، مجھے دن کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے رات کی قسم. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، مجھے آسمان کی قسم. اب اللہ اپنے آپ کو بیچ میں لا کر قسم کو اور طاقتور کر رہا ہے. وہ میرے بندے، آسمان کے رب کی قسم. وَالْأَرْضِ، مجھے زمین کی قسم. وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم. اور آخری قسم ہمارے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ میری 10 قسموں پر بھی اگر تیرے دل پہ اثر، 9 قسمیں میں اٹھا چکا ہوں، اگر اب بھی تیرے دل پر اثر نہیں تو وہ نفس وما سواها، مجھے تیری جان کی قسم مان جا، اور مجھے تیری جان کی قسم اب تو مان جا.
مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، بس کر ڈھیر ہو گئی ہیں یار، ڈھیر ہو گئی ہیں، بس کر. نہیں میں نے تمہیں جھنجھوڑنا ہے، تیرے دل کے تاروں پہ یہ نغمہ میں نے تمہیں گا کے میرے فرشتوں نے سنانا ہے، میرے نبیوں نے سنانا ہے. کیا ہے یا اللہ؟ اچھا ہوں اگر یہ آلتا کیا رہی ہے کہ گل سنو. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اس جملے کو چھوڑ کے بعد میں بتاتا ہوں. 11 قسمیں کس پر ہیں؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. میرے بندے تیرا رب 11 قسمیں اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے جس نے اس وجود کو پاک کیا وہ کامیاب ہے، جس نے اس وجود کو محمدی بنایا وہ کامیاب ہے. پاک کرنے کا مطلب ہے نہیں تو صابن جا کر دھونا شروع کر دو. جس نے اس وجود کو محمدی بنایا یہ پاک ہونے کا مطلب ہے، وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساها، جس نے اس وجود کو گندے گناہوں میں ڈال دیا وہ ناکام ہے. اس ایک بات پر 11 قسمیں ہیں. قد افلح من زکاها، اسے پاک کر، اسے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اندر دیکھ باہر نہیں، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیا جانے ہو. بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے رنج مہانے ہو. گجراتی تو سمجھے نہیں ہوں گے لیکن پنجابی کا مزہ ہے. یہی مطلب ہے قد افلح من زکاها، یہی مطلب ہے. سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ یہی مطلب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاک کر. اندر دیکھ، اندر وفی انفسکم افلا تبصرون. یہ بٹن کھول کے اندر دیکھو، اپنے اندر جھانکو، اندر کی گندگیاں نکالو تو تم کامیاب ہو. انہی غلاستوں میں زندگی گزر گئی تو تم اللہ کی نظر میں جانور سے بھی بدترین ہو. ان شر الدواب، سب سے بدترین جانور وہ ہے جس نے اللہ کو نہ پہچانا. سب سے بدترین انسان ہوا جس نے اللہ کو نہ پہچانا. ہائے اپنے آپ کو سیو، اپنے آپ کو دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی. تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لیا. تو ہم نے ساری آنکھیں کھولی، دیکھو جو مولوی کی جانا، دیکھو نا سیاستدان کی جانا، او کی جانا. تھوڑا ادھر بھی دیکھ، تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے اندر کتنے گٹر ابل رہے ہیں، تیرے اندر کتنی غلاستیں ابل رہی ہیں. انسان بننے کا راستہ اپنے عیب دیکھنا ہے، اوروں کے نہیں. بننے کا راستہ اپنے اندر سے شروع ہوتا ہے، باہر سے نہیں. اس پر میرے اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں کہ میرے بندو کامیاب وہ ہے جو اس وجود کو محمدی بنائے گا، اسے پاک کرے گا. پاک کرنے کا مطلب بتا رہا ہوں کہ اسے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی میں ڈھالے گا. آنکھ وہ دیکھے گی جو اس نے کہا ہے، زبان وہ بولے گی جو اس نے کہا ہے، کان وہ سنیں گے جو ان دونوں نے فرمایا ہے، دل وہ عقیدہ یقین ایمان بنائے گا جو ان دونوں نے فرمایا ہے، سینے میں وہ جذبے ہوں گے جو ان دونوں نے فرمائے ہیں، ہاتھ ادھر چلیں گے جدھر ان کا حکم آیا ہے، پیٹ میں وہ لقمہ جائے گا جو اس نے کہا اور فرمایا ہے، شہوت وہاں استعمال ہوگی جہاں اس نے کہا ہے، پاؤں ادھر چلیں گے جہاں اس نے کہا ہے. قد افلح من زکاها وقد خاب
خاب من دساہا، اسے پاک کرنے والا کامیاب ہے اور اسے گندا کرنے والا ناکام ہے۔ کامیابی ناکامی باہر نہیں ہے کہ آئے تھے مزدوری کرنے بن گئے بڑے تاجر تو بڑے کامیاب ہو گئے، آئے تھے یہاں کا پاسپورٹ مل جائے، یہاں کی کوئی چھوٹی موٹی جاب مل جائے، یہاں بہت بڑا اللہ نے کاروبار دے دیا تو بڑی سکسیسفل لائف ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ تو عارضی ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ موکان علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، راستے میں جہاز فوت، تو انہوں نے ان کو زمین میں وہاں جنازہ پڑا دفن کر دیا۔ تو کچھ مقامی لوگ پہنچ گئے، وہ کہنے کہ بھائی یہ زمین نرم ہے، ادھر ایک جانور ہے جس کو اردو میں بجو کہتے ہیں، بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے، بھیڑیے کی طرح، کب وہ آگے نا قبر کھود کے لاش نکال کے کھا جاتا ہے، تو آپ اپنی میت کو نکالو اور آگے سخت زمین آ جائے گی، وہاں جا کے دفن کرو۔ تو آپس میں مشورہ ہو گیا کہ چلو اچھی بات ہے، ابھی دفن کے نکال لیتے ہیں۔ قبر دوبارہ کھودی گئی، حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے، تو میرے تو کھوپڑی گھوم گئی کہ میں نے دیکھا وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی، وہ قبر کا کنارہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ کامیاب ہے جس کے لیے قبر کھل رہی ہے حد نگاہ تک، جس کے لیے قبر روشن ہو رہی ہے۔ یہاں کہاں سے تم الیکٹرسٹی لاؤ گے؟ جو پاکستان نے لوڈ شیڈنگ تھوڑی دیر لوڈ شیڈنگ کو نہیں تھے، قبر کی لوڈ شیڈنگ تو برابر ہے سارے واسطے۔ ہاں تو اسی کی قبر روشن ہوگی جو چراغ محمد جلا کے جائے گا، ہاں جو نبوی چراغ کی روشنی پہلے زندگی گزارے گا، اسی کی قبر روشن ہوگی، اسی کو فرشتے سلام کریں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ فرشتے آ رہے ہیں، اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، اور بہت آسان کام ہے، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، جو پیچھے رہ گئے وہ بھی آ جائیں گے۔ تو پھر منہ میں کرا نہیں، ابشروا، موج کر، خوشی کر، تیری چھٹی کا دن آ گیا۔ آپ لوگ جمعے کی شام کو کتنے خوش خوش پھر رہے ہوتے ہو، اور سوار دے صبح کے میں منہ ایٹھے آیا اندر کہ ہم پھر جواب پائے گئی۔ تو موت کیا ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، چھٹی، چھٹی ہو گئی، چھٹی۔ ہم میں جب پڑھتا تھا اسکول تو پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، شروع سے ہی ماں پہ دھکے نہ نہیں پڑتا، تو آخری ہمارا پیریڈ ہوتا تھا تو وہ کام ادھر لگے ہوتے تھے بھائی کیویں ٹن ہو گئے، ٹن، تو وہ جو ہی وہ ٹن ہوتی تو میں کہتا چھٹے، اور وہ ڈیسک کے اوپر سے چھلانگ لگاتا تھا۔ سب سے آخر میں بیٹھے، ہم بہت سے ذمہ داروں کے لڑکے 3-4، ہم خلیفہ تھے پورے کلاس، تو سب سے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، تو میں نعرہ لگاتا چھٹی، موت بھی چھٹی ہے۔ ہمارے آپ کے سر میں درد تھا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، بخار اور سر میں درد، تو آپ بار بار وہ اس کا اظہار فرماتے، تو اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگی، واہ کربا واہ کربا، آئے میرے نبی، آئے میرے باپ کا درد، آئے میرے باپ کا درد۔ تو آپ نے کہا لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم، میری بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن، کٹ گئی بیڑی آ لگی کنارے، کٹ گئی۔ اللہ اس کا رسول خوش ہو جائیں، چھٹ، اس سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ اللہ اس کا رسول ناراض ہیں تو اس سے خوفناک پیغام کوئی۔ شمر کے لشکر نے کہا حسینی لشکر سے ہم تمہیں ذبح کر دیں گے، تو زہیر بن القین جو حسینی لشکر کے رائٹ ہینڈ کے سردار تھے، دائیں طرف کا جھنڈا تھاما ہوا تھا، تو وہ ہنس پڑے، اتخوفنا بالموت، ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟
ارے آپ تو آئی موت کو گلے لگانے ہیں کہ موت تو اللہ کی ملاقات ہے. الموت احلی عندنا من العسل، موت تو شہد سے زیادہ مزیدار چیز ہے. کب؟ جب اللہ اس کا رسول راضی ہو چکے. وہ ناراض ہے تو مر گئے، تو ہو گئے. تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو وہ اس صورت کو اتنا قیمتی بیان کیا ہے اللہ کے نبی نے. یہ چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے. اگلی بھی ساتھ تھوڑی سی پڑھ دوں تو آپ کو انداز. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ پونے منٹ میں ختم ہو. 1 منٹ پورا نہیں ہوا، میں گھڑی دیکھا 1 منٹ پورا نہیں ہوا. لیکن یہ اس صورت کو علماء نے قرآن کا خلاصہ ہی ایک جملہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. جیسے ہم وہ جوس نکالتے ہیں نا، تو جوس پورے ایک گلاس میں کتنے مالٹوں کا آ جاتا ہے، تو 30 سپاروں کا جوس ہے وہ ایک جملہ ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس سے بناؤ گے، اپنے آپ کو پاک کرو گے تو کامیاب ہو. اسے گندا کر دو گے زنا سے، شراب سے، جھوٹ سے، سود سے، حرام سے، چوری سے، ڈرگ سے، نافرمانی سے. یہ صورت اتنی قیمتی میرے نبی نے بتائی کہ آپ نے فرمایا جو اس صورت کو ایک دفعہ پڑھ لے، ایک دفعہ. اور میں نے پڑھی ہے، میں گھڑی کو دیکھ رہا تھا تو 1 منٹ سے کم میں، 45 سیکنڈ میں نے صورت پڑھ لی ہے. جو اس صورت کو دن میں ایک دفعہ پڑھ لے، 7 بر اعظم اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. یہ اتنا اجر کیوں رکھا ہے کہ تاکہ وہ پڑھے اور اسے یاد ہے، اچھا یہ ہے کامیابی کا قانون، اچھا یہ ہے ناکامی کا قانون. تو نہیں کہنا جا رہا ہوں، اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرار زندگی. اللہ تو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بنا. میں کس کو بنانے جا رہا ہوں؟ گاڑی بن جائے، بنگلہ بن جائے، کاروبار بن جائے، بناؤ. اسے کو اللہ روکا تھوڑا ہی ہے، روکا نہیں ہے، لیکن اس طرح بناؤ کہ اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. تو بھائی یہ تبلیغ کی محنت ایک خوبصورت محنت ہے جو اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی پسندیدہ زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. بیچ میں نے ایک جملہ چھوڑ دیا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آگے کہا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس سے پہلے اللہ نے یہ ایک جملہ بولا، پہلے 11 قسمیں، پھر کہا اور پھر میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈال دیا ہے اور اچھائی کا تار بھی ڈال دیا ہے. 2 جانوروں میں نیگیٹو چیز ہی کوئی نہیں. ان کا علم غلط نہیں، ان کا علم صحیح. ہمارا علم غلط صحیح دونوں طرح چلتا. بکری کے آگے تم پلاؤ پکا کے رکھ دو، سوٹے مار مار کنڈ بن چھڑو نے نہیں کھانا. میں تو نہیں کھاتی، میرا پرہیز ہے بابا، ایسی کھا کے بیمار ہو جائے. اس کے سامنے گھاس رکھو منہ مارے گی، کھائے. انسان غلط صحیح دونوں طرح چونکہ کر سکتا ہے. شوگر والے مریض کے آگے مٹھائی رکھو، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا نا، وہ ہاتھ ضرور مارنا دی گولی بات کھا رہا ہوں. یہ اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے. کوئی جانور اپنے علم کے خلاف کرنے کی، وہ کو باندھ دیا جانے، باندھ دیا. اس لیے انہوں نے تمہاری خدمت کرنی تھی. اگر وہ بد پرہیزیاں کرتے، ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مطلب ہے. میں کہتا مطلب اس واسطے ہے کہ تو جانے ہمارے یہاں تو بھینسوں سے دودھ نکلتا ہے، تمہارے یہاں تو ڈبوں کا دودھ ہے. میں کہ تو جو جانے دودھ لین تک ماں جا کے میں نے زکام ہے، آج میں دودھ نہیں دے. میں کیا
کل میں گوشت کھا لے آئی تو میرا میدا خراب ہو گیا. اس نے گھاس ہی کھانا ہے کیونکہ اس نے کل تمہیں دودھ دینا ہے. اللہ نے ان کو تو پابند کر دیا, مان دیا تاکہ میرے بندے کی خدمت ہوتی رہے. مرغی کہتی میرے پیٹ میں درد ہے, میں تک انڈا نہیں دے سکتی. اگلے دن ناشتہ تو ویل ہو گیا سارے. اللہ نے ان کو باندھ دیا ہے. ہمیں کہا کرو, جھوٹ بھی بولو سچ بھی بولو, دونوں راستے. شراب پی سکتے ہو, شربت پی سکتے ہو, کوئی ابھی نہیں پکڑوں گا, آگے آ جا پھر دیکھ لوں گا کیا کروں گا. گانا سن لو, قرآن سن لو, دونوں طرف کان چلیں گے. تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, میرے بندے تیرے اندر اچھائی کا تعلق ہے, برائی کا. اچھا برائی کا ذکر پہلے کیا ہے, اچھائی کا بعد میں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تیرے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. برائی کا الہام بھی ہے, اچھائی کا الہام بھی ہے. یہ ایک قانون کی طرف اشارہ, ایک فطرت کی طرف اشارہ. انسان بنا ہے مٹی سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ خَلَقَهُ مِنْ إِنَّ آدَمَ وَخَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ, ہم بھی خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ, ہم بھی مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, مٹی سے بنے ہیں. مٹی میں ایک عادت ہے کہ یہ پھل پھول پھلواڑیاں خود نہیں پیدا کرتی, یہ گندی جھاڑیاں خود پیدا کرے گی. مٹی میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوں گی, اور آم, انگور, سیب, ٹماٹر, پیاز, سرسوں, یہ آپ کو پیدا کرنا پڑتا ہے. گندم پیدا کرنی پڑتی ہے. اب آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو گندم کے کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ خود بخود نہیں ہوئے, یہ کسی نے کاشت کیا ہے. لیکن کانٹے دار جھاڑیاں, کیکر, جھاؤ, یہ اپنے آپ پیدا ہوتا ہے. کوئی ہمارے یہاں تو زیادہ وسیع علاقے ہیں تو کیکر ہی کیکر نظر آ رہے ہوتے ہیں. کسی نے جا کے بیج نہیں ڈالا, وہ کیکر آپ پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کاٹن کا پورا ایکڑ اپنے آپ پیدا ہو گیا ہو, انگور کی بیل اپنے آپ پیدا ہوئی ہو, آموں کے باغ اپنے آپ کھڑے ہوئے, ایسا نہیں آپ کو کبھی نظر آئے گا. اچھی نرسری, اچھا پھل, اچھا درخت کوئی لگاتا ہے, پھر اس پہ جان مارتا ہے, پھر اس کی حفاظت کرتا ہے, پھر وہ پروان چڑھ کے پھل دیتا ہے. لیکن تیکر کو اگانے کے لیے, گندی بوٹیاں اگانے کے لیے کوئی بیج نہیں ڈالتا, وہ اپنے آپ پیدا ہوتے ہیں, اپنے آپ پیدا. ان لوگوں کو الٹا مارنا پڑتا ہے, مارنا پڑتا ہے. یہ میرے رب نے ایک قانون سمجھایا ہے کہ میرے بندے تیرے اندر برائی اپنے آپ پیدا ہو. جھوٹ بولنے کے لیے تمہیں کوئی سکھانے کا ادارہ نہیں ملے گا. ظلم و ستم کے لیے, جھوٹ کے لیے, بددیانتی کے لیے, رشوت کے لیے, گناہوں کے لیے, گندی جھاڑیوں کی طرح اپنے آپ پیدا ہوں گے. ہاں, سچائی کا باغ لگانا پڑے گا, محبت کے پھول لگانے پڑیں گے, درگزر کے سبزے اگانے پڑیں گے. ظلم خود آئے گا, انصاف اندر میں پیدا کرنا پڑے گا. جھوٹ خود زبان پہ آئے گا, سچ کو لانا پڑے گا. بددیانتی خود آئے گی, دیانت کو لانا پڑے گا. نفرت آپ پہ آئے گی, محبت کو لانا پڑے گا. غصہ اٹھے گا, دبانا سیکھنا پڑے گا. حسد ابھرے گا, ایثار سیکھنا پڑے گا. بخل پیدا ہوگا, اپنے آپ سخاوت کو سیکھنا پڑے گا. انتقام کے جذبے خود ابھریں گے, معاف کرنا سیکھنا پڑے گا. رشوت کو ہاتھ خود چلے گا, دیانت پہ ہاتھ کو لانا پڑے گا. حرام کی طرف قدم اٹھیں گے, حلال کی طرف لے جانا پڑے گا. یہ ایک قانون سمجھایا ہے کہ میرے بندو مٹی سے نکلے ہو, مٹی میں گند خود پیدا ہوتا ہے, اور اچھی فصل تم اگاتے ہو, جان مارتے ہو. یہی تمہاری زندگی کا فلسفہ ہے کہ اپنے اندر کی گندی جھاڑیاں مارتے رہو, مارتے رہو, اور اچھی فصل اگاتے رہو, اگاتے رہو, اگاتے رہو.
جس دن تم چمن بنو گے دنیا خود ہی آئے گی. کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ خوشبو آ رہی ہو تو خود آتی ہے جب آپ انگلینڈ میں رہنے والے مسلمان سچ بولیں گے، آپ کی نسل سچ بولے گی اور ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے گی تو کسی کو بتانا پڑے گا کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام خوبصورت دین. میں بنگلہ دیش سے جا رہا تھا، بنگلہ دیش میں اجتماع تھا تبلیغ کا، تو میں وہاں سے واپس جا رہا تھا کراچی. پوری جماعت تھی، میں جیسے بھی میری جماعت تھی، تو میرے ساتھ ایک گورا بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے خیال، مجھے میرے جی میں اس کو دعوت دوں. پھر مجھے خیال ہے مجھے تو انگریزی بول رہی اتنے سال ہو گئے، اب شروع کروں تو پیچھے کھلو جاؤں تو پھر تو زیادہ میں چپ ہی پڑا. تو 1 گھنٹہ تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا. پھر مجھے خیال ہے اگر قیامت کے دن اس نے میرا گریبان پکڑ لیا کہ دیر بعد سچائی تھی اور تم نے مجھے ایک لفظ نہ بتایا، تو پھر میں ڈر گیا. میں کہ یا اللہ بڑا عرصہ ہو گیا انگریزی بولے ہیں، تھوڑی جی بلوا دے تو میں اپنی گل پوری کر لوں. تو میں نے اس سے نا بات شروع کر دی. تو آہستہ آہستہ الفاظ آتے گئے آتے گئے آتے گئے. تو میں محسوس کر رہا تھا کہ تو 60% میں اپنی بات اس کو کہہ پا رہا تھا، 40% میرے پاس الفاظ واپس نہیں آ رہے تھے. لیکن 60% بہت ہوتا ہے کسی کو اپنی بات بتانے کے لیے. تو بڑا متاثر ہوا، بہت متاثر. مجھے اب یاد ہے میں نے کیا کہا لیکن بہت متاثر ہوا. تو ایسے کر کے بیٹھا مجھے سن رہا تھا. پتہ نہیں میری کمکلی اور کہیں سے پتہ نہیں شراب کا ذکر آ گیا. میں شاید اسلام کی پاکیزگی بیان کر رہا تھا کہ یہ بہت عالیشان پاکیزہ دین ہے، ہر ایسی چیز میں حرام ہے جو زندگی پر برا اثر ڈالے اور مت مار دیتی ہے شراب. تو میں یہ اس کو میں نے بات بتائی کہ ہمارے دین میں شراب حرام. ہم کراچی یاد تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے کہا نا شراب حرام کیا ہوا؟ میں گورنمنٹس کا تاجر ہوں، دنیا پھرتا ہوں، سب سے بہترین شراب میں مجھے کراچی میں سرو کی جاتی تو کر لا تبلیغ. تھوڑا سا محمدی جھلک دکھاتے ہیں. اللہ کی قسم بیچاری انسانیت بڑی دکھی ہے. پیسہ بھی بلا کبھی دکھوں کا علاج بنتا. اندر کی خوشیاں، اندر کے سکھ اس کا اور سسٹم ہے. اور یہ روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، گاڑیاں یہ اور چیز ہے، اس کو سے کیا تعلق ہے؟ تم پیسے کیا کہ مٹھائی رکھ دو کہ کروا دو، میں نے پانی پی لو، میں نے گلاب جامن نہیں چاہیے. بھوکے کے سامنے پانی رکھ دو کہ جناب روٹی دے دو. تو اندر کی زندگی، اندر ایک جہان ہے، بچے بیڑے بچے جھیڑے بچے ونج موہانے، اندر ایک جہان ہے. مجھے رب ذوالجلال کی قسم اندر نہ عورت کا گزر ہے، نہ شراب کا گزر ہے، نہ میوزک کا گزر ہے، نہ پیسے کا گزر ہے، نہ گاڑیوں کا، نہ بنگلوں کا، نہ عہدوں کا. کسی چیز کوئی چیز اندر نہیں جاتی. اندر صرف 2 چیزیں جاتی ہیں، ایک اللہ کی محبت، ایک اس کے رسول کا عشق. باقی چیزیں عدل العوادل حول قلب الطائه وحب الاحبة منه في سوطائه. یہ دل کا فلسفہ ہے کہ اندر صرف اللہ اس کا رسول جا سکتا ہے، باقی کوئی چیز اندر نہیں جاتی، اوپر اوپر سے ہو کے گزر جاتی ہے. جب تک اندر نہ بھرے چین کہاں سے ہے، سکھ کہاں سے ہے؟ تو میرے بھائیوں اپنے نبی کی زندگی سیکھو. یہ تبلیغ کا کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. ایک معاشرے میں ایک آدمی جھوٹ بولنے والا ہو، سچ بولو، سچ بولو، جو قیمت دینی پڑے سچ بولو. صرف ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے کہ جان پہ خطرہ ہو. بے جان اگر میں سچ بولوں گا میری جان چلی جائے گی، تو اللہ کہتا ہے ابھی جھوٹ بول لو، پھر استغفار کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لیں. پھر تو پتھر کو بھی سجدہ جائز ہے اگر جان پہ خطرہ ہے.
پیسے بنانے کے لیے، کاغذ بنانے کے لیے، پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا. بھائی ہم تو ٹیکس بچا رہے ہیں اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں. سچ کی قیمت ساری دنیا کے خزانے نہیں بن سکتے. ساری دنیا کے خزانے بک جائیں اور تمہاری زبان سچ پہ ہو تو اللہ کی قسم تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، نفع کا سودا کیا. اور تم جھوٹ بول کے چند پاؤنڈ بچا لو، چند سکے بچا لو تو رب ذوالجلال کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، نفع کا سودا نہیں ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. سچائی ہو، دل میں بغض نہ ہو، زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو گالی نہ دو، نہ مذہب کے نام پہ لڑو، نہ رشتوں پہ لڑو. درگزر کرنا سیکھو، جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. اس امت کی عزت اور بقا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں ہے، ان کے طریقوں پر چلنے میں ہے. دائیں بائیں جدھر بھی جائیں گے ہلاکت کے سوا کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی. تبلیغ اس کی محنت. بڑے زمانے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت کی نمائندگی نہیں کر رہا، جو دین کو پیش کر رہا ہے. دین ہمیں مار دیا ہے ممبر نے بھی، سیاست نے بھی. ممبر بھی نفرت، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن عام طور پہ میرے بھائیوں ممبر سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے. جس مسجد نے آ کے ہمیں پناہ دینی تھی اسی سے ہم نفرتیں لے کے اٹھیں تو ہم نے کیا دین کی بات کی. میرے نبی نے تو ابو جہل کے بھی منتیں کر کے انتہا کر دی کہ ابو جہل کہنے لگا محمد ہم گواہی دے دیں گے تیرے رب کے پاس کہ تو نے ہمیں بات پہنچا دی تھی، اب بس کر. اور ہم ایسے عجیب لوگ ہیں کہ کو سلام نہیں کرتے، جس کو تو سلام کریں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. کس قدر جہالت کی بات ہے. وہی جراثیم لے کر تم لوگ یہاں جو پاکستان انڈیا میں جراثیم، میں اتنا دکھی ہوا. میں نے کلپ مجھے کسی نے بھیجا، میں نے دیکھا انڈیا میں کسی گاؤں میں ایک کسی دیوبندی عالم نے ایک بریلوی کا جنازہ پڑھا دیا. تو وہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جتنوں نے جنازہ پڑھا سب کے نہیں کاٹوں. تو وہ انڈیا ٹی وی اس کو اچھال رہا تھا اور پوری خلقت کٹھی بیٹھی ان کے مولوی صاحب ان کے نکاح دوبارہ پڑھا رہے تھے. کمزور ہے نکاح جو نہیں ٹوٹ جائے. اتنی جہالت. کیا تصویر پیش کی ہم نے اللہ کو، اور کیا تصویر پیش کی ہم نے لوگوں کو. میرے نبی کافروں کو گلے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر سے نیچے آتے ہیں. کتنے دکھ درد کی بات. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو. اللہ کی جنت بہت بڑی ہے. میں حیران ہوتا ہوں بھائی، ایک کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ تو اسلام سے خارج ہے. وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے. انہیں دسو جنت جامنا کیا، جنت ابھی ہی پہ ہے. وہ کسی اور کو بھی جنت میں جانے دو یار. اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، بڑی بڑی جنت ہے. اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جنت میں ڈالنے کے بعد اور سب سے جو چھوٹا درجے کا جنتی، سب سے چھوٹا جو جہنم کی آگ میں جلتا 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 تباہ ہو جائے، اس کا نام ہے جوہینہ. جوہینہ قبیلہ بھی جوہینہ، نام بھی جوہینہ. میرے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو جہنم سے نکلتا ہو. اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دل لگی کریں. اس کی جب سزا ختم ہو جائے گی نا، اس کو تو نہیں پتا کہ ختم ہو گئی، اللہ کو پتا کہ ہوں ختم ہونے جنت پاؤنا ہے. تو اس کی زبان میں اللہ جاری کرے گا یا اللہ میں آگے بڑی لگ رہی میں تھوڑا جا باہر کر دے. تو اللہ کہے گا چلو ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. تو اللہ اس کو اوپر لے آئے گا.
تو پیچھے آگ ہوگی، اگلا حصہ صاف ہو جائے گا، پیچھے آگ ہوگی، تو آگے کا اللہ اس کو درخت دکھائے گا، تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دینا، تیری بڑی مہربانی، ہم آگ کھا گئی، تو لگائیں گے وہ اس کی سزا تو پوری ہو چکی، چلو بھائی یہاں پہنچ گئے، وہ پہنچ گئے تو اللہ جنت کا دروازہ دکھا دے گا۔ تو انسان کی طبیعت میں تو کبھی بھی کنات نہیں ہوتی، مر کے بھی کوئی کہے گا یا اللہ بس ہم اتنے پہنچا دینا، تیری بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا، وہاں پہنچ کر اس کو جنت کا ایک اور بڑا درجہ دکھا دے گا، پھر تھوڑی دیر بیٹھا رہے گا، اچھا ہر دفعہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگوں گا، بس اتنے تک پہنچا دے، آگے نہیں مانگوں گا، آگے ایک اور درجہ دیکھے گا نا، کہے گا یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دے، تیری عزت کی قسم اس کے بعد میں آگے کوئی نہیں مانگتا، وہاں پہنچا دے گا۔ ابھی وہ درجہ نہیں ہے جو اس کا ہے، وہ ابھی نہیں ہے، 1 2 3، آخر میں وہ درجہ اللہ دکھائے گا جہاں جو اس کا ہے، اب اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اور اب اس کو کھٹنا شروع ہو جائے کہ پجی میں منگیا تو کہتے ہیں کہ واس نہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے کہتا ہے یا اللہ کوئی سواری دے رہا، میں سائیکل گر کے ہوں، اب سائیکل آ گیا، قریب سے موٹر سائیکل گزرتا تو کہتا ہے یا اللہ موٹر سائیکل دے ہمیں 70 پہ نہ ہوئے، پھر موٹر سائیکل آ گیا، پھر قریب سے گاڑی گزرتی کہتا ہے یا اللہ گڈی دے ہمیں سزوکی کیوں نہ ہوئے، پھر سزوکی آ گئی، پھر کوئی قریب سے گزرا یا اللہ ایک ٹوٹا دے دے، تو انسان جو یوں آگے جاتا ہے فطرت ہے، اس کے بغیر کائنات کا کام بھی نہیں چلتا۔ اب اس کا وہ مقام آ چکا ہے جہاں اس نے جانا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنت کا سب سے آخری درجہ، اللہ بھی جنت نو کی کرنا ہے، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، یہ بھی جہنمی وہ بھی جہنم، جنت جانا کیا ہے بھائیو، یہ ستم نہ کھاؤ۔ علماء سے بھی کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، شرک واریت کی باتیں نہ کرو، محبت کی باتیں کرو، سب کے لیے دل پوشادہ رکھو۔ یعنی دیکھو نا ہم کتنے دور چلے گئے، اچھا بھائی میں آپ کے نزدیک کافر ہوں تو پھر مجھے گلے لگاؤ، مجھ سے مسافہ نہیں ہو رہا تو پھر میں حق پہ کیسے آؤں گا؟ ہمارے تبلیغی جماعت کو مسجد سے نکال دو، مسجد دھو دو، اگر یہ ایسے برے ہیں تو پھر ان کو بیٹھ کے روٹی کھلاؤ، پانی پلاؤ، گلے لگاؤ، بات سمجھاؤ، جو میرے نبی نے ابو جہل کم وقت کے منتیں کر کے بات سمجھائی۔ تو یہ کیا الٹا فلسفہ ہے، ان کے قریب نہ جانا، ان کو قریب نہ کرنا۔ کہے گا یا اللہ اتنے پہنچا دے، تیری بڑی مہربانی، نہیں پھر وہ چپ ہو جائے گا، وہ تیسرا درجہ دے کے چوتھا جب جو اس کا اثر ٹھکانا چپ ہو جائے گا، لیکن اندر مشین چل رہی، اللہ کو تو پتہ ہے، آخر اللہ کہے گا میرا بندہ چپ کیوں کر گیا، مانگتا کیوں، چپ کیوں کر گئے ہو، مانگتے کیوں؟ کہے گا یا اللہ اتنا مانگا کہ شرم آتی اور اتنی قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے شرم آتی، تو اللہ کہے گا اچھا ایک بات تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی آج بھی اس کو کوئی تقریباً 25 بلین سال ہو چکے ہیں، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو میں نے ختم کیا تھا، اس سارے کو جمع کر کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ وہ پاگل ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ رب ہو کے مذاق نہ کرنا، یا اللہ رب ہو کے میرے ساتھ مذاق تو نہ کرنا، اللہ کہے گا میں مذاق تھوڑے کر رہا ہوں، میں کہا تو چل دے دی۔ یہ جنت کی سب سے آخری سطح ہے، سب سے چھوٹا جنتی اس 7 بر اعظم سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا، دروازہ کھولے گا تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا، تو اس کا اتنا حسن و جمال ہوگا، وہ سمجھے گا فرشتہ ہے، تو اس کو یوں جیسے ہم بڑے بزرگوں کو تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں تو ایسے جھکنے لگے گا، وہ کہے گا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا بھائی آپ فرشتے ہیں، میں آپ کی قدر کر رہا ہوں۔ وہ جناب میں فرشتہ نہیں، میں تھوڑا نوکر ہوں۔ اچھا، وہ تھوڑا آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے تو دھڑم سجدے میں چلا جائے گا، وہ پھر کہے گا میرے آقا آپ یہ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟
کہے گا یہ سامنے جو نور ہے اللہ کا نہیں ہے؟ کہے گا اللہ کا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں. کچھ دوزخ دے لے رہے کہ جنت کی روشنی. آگے چلے گا تو 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے. تم لوگ تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو، کھانے بھی آپ پہ دھونے، بوٹ بھی آپ پہ پالش کرنے. 80,000 نوکر کھڑے ہوں لائن میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جنت کا سب سے آخری درجہ، تو وہ ایسے لائن میں کھڑے ہو کر اس کا ویلکم کریں گے، پھولوں کے ہار، پھول پتیاں، ہمارے آقا آ گئے، ہمارے آقا آ گئے. لیکن پہلے کہیں گے ہمارے آقا کہاں رہ گئے؟ ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. ہما آن علی سیدنا ان نزورو، وہ گئے اس نظروں میں آ گیا بڑی بھیتر پڑے گئے. خوش خوش ناشتے ڈھول بجاتے اس کو لے کے جائیں گے. بڑا خوبصورت وادی میدان ہوگا، اس کے سینٹر میں ایک خوبصورت ایسے تخت پڑا ہوگا، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے ایسے سجا ہوگا. اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا بڑی دیر کے بعد آئیں، بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، بھائی ہمارے آقا کو کھانا پیش کیا جائے. تو اب 80,000 نوکر ہیں، ہر نوکر کے ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا. اس میں پینے کی چیز ہوگی، اس میں کھانے کی چیز ہوگی. اب یہ یوں پیش کریں گے. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، پیو تو کھایا نہیں جاتا، ایک کم نہیں ہو سکتا. یہاں اب وہاں کیا کرے گا؟ 80,000 کھانے اور 80,000 ڈرنکس. یہ کھاتا جائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی. یہ پیتا جائے گا، ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی. کھائے گا پاخانہ نہیں، پیے گا پیشاب. جب کھا لے گا پھر وہ کہیں گے اچھا اب ہم چلتے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں. تب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، وہ یوں ہوگا اور سارے غلام غائب ہو جائیں، ایک سیکنڈ سب غائب ہو جائیں. تو سامنے اسے نظر آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ حسین پردہ ہوگا، جیسے یوں ہٹنا شروع ہو جائے گا. ایسے جب پردہ ہٹے گا تو بالکل اس کے سامنے ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں. ان 100 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا. جب اس پر نظر پڑے گی تو یہاں گالوں میں اس سے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا حسن و جمال ہوگا. جب پہلی نظر پڑے گی تو ایسا سٹن ہوگا کہ 40 سال صرف دیکھنے میں گم رہے گا. اور رب ذوالجلال کی قسم کیوں نہیں کر سکے گی، کیوں نہیں کر سکے گی، کیوں نہیں کر سکے گی، کیوں نہیں کر سکے گی. جس نے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے حور نو ویکھ تو صحیح کچھ کرنا. بیٹھا 40 سال، وہ تو 40 سیکنڈ میں گزر جائیں گے. آخر وہ کہے گی یا ولی اللہ ہمارا کفینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، صرف بیٹھتے دیکھتے ہی رہو گے. پھر اس کو ہوش آئے، پھر تو کون ہے؟ تیری بیگم، تیرے انتظار. انا من اللواتی خبین لک وزوجناہم بحور عین. زنا چھوڑ، تیرے لیے میں نے خوبصورت لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، ان سے میں خود تیرا نکاح کروں گا. اس دامن کو دھو گیا ہو گیا تو توبہ کر، ہر شے دھو دوں گا، صاف کر دوں گا، پاک کر دوں گا. پھر دیکھ میں تیرا کیسی لڑکیوں سے نکاح کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی کی انگلی کا اتنا حصہ جس کو ہم فنگر ٹپ کہتے ہیں، یہ سورج کو ایسے دکھا دے تو میرے رب کی عزت کی قسم، عزت کی قسم، عزت کی قسم، اس کی انگلی کے روشنی کے آگے سورج نظر نہیں آئے گا. چہرہ کیسا ہو؟ اس کو میک اپ نہیں چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کا میک اپ کیا ہے. کس چیز سے؟ کوئی پاؤڈر، کوئی لپسٹک نہیں، اپنے نور میں سے اس کے چہرے پہ نور کی تجلی ڈالی ہو. اور وہ ہمیشہ اس کا حسن بڑھے گا، بڑھے گا، بڑھے گا. یہاں
کتنا ہی خوبصورت منظر ہو، شکل ہو، عورت ہو، مرد ہو، اس کا حسن اسٹل ہوتا ہے اور ایک جگہ ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دل بھر جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے۔ پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا، میں نے کہا یار نیاگرا تو دکھاؤ، جماعت نہیں گیا، اپنا خود کا یار نیاگرا دکھاؤ گے، تو ہم اسپیشل دیکھنے گئے۔ دوسری دفعہ گیا، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جی نیاگرا چلی، میں گیا ضرور چلی، تو دوسری دفعہ گیا نیاگرا دیکھنے۔ تیسری دفعہ انہوں نے کہا مولانا نیاگرا چلی، میں کہا دفعہ کرو پانی طے ہو کیوں کہ وہ جو میں 2 دفعہ دیکھ کے میری آنکھیں بھر چکی، اب مجھے تیسری دفعہ دیکھنے کی طلب کوئی نہیں ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہے میرے رب کی قسم، ایک پتے کو بھی دیکھنا شروع کرو گے، پتا ایک پتا بھی بڑا ہے، ایک تن کا یوں دیکھنا شروع کرو گے تو ہزاروں سال دیکھتے رہو، تمہارا مزہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا حسن بڑھتا جا رہا ہے، کوئی اینڈ تو ہے نہیں، اینڈ کوئی نہیں، اس زندگی کا اینڈ کوئی نہیں۔ لہذا جنت کی بیوی کو جب دیکھے گا تو ایسا نہیں کہ جتنا حسن ہے بس اتنا ہی ہے، ہر نظر میں اس کا حسن ہزاروں گنا یوں جا رہا ہوگا۔ ایسی بیوی کے لیے خامند ہوگا کہ ہر نظر میں اس کے خامند کی خوبصورتی اس بیوی کی نظر میں ایسے جا رہی۔ لہذا اگر میاں بیوی صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہے تو مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، ہزاروں سال صرف دیکھنے کا مزہ لیتے رہے تو دل نہیں بھرے گا، کیونکہ ان دونوں پر اللہ کے نور کی تجلی پڑ رہی، اللہ کا نور۔ مالک بن دینار نے بعض نوجوان، بعض زیادہ جن کو خشکی چڑھ جاتی، سانو جنت دی بھی لوڑ کو نہیں، سانو صرف اللہ چاہیے، تو یہ اللہ کی ذات کی نا بے اکرامی ہے۔ میں تمہارا میزبان بنوں، میزبان ہے، میں تمہارے سامنے کھانا رکھوں، انسان روٹی نہیں چاہیے، دوڑنا ملکہ آتے تو میں اس کو اپنی نا میں ہرٹ ہوں گا، یار کیا بات، تم نے میرے اکرام کو ٹکرا دیا۔ جنت میرے اللہ کا مہمان خانہ ہے، ایسا کبھی نہ کہا کرو یا اللہ ہم تیرے بھی محتاج ہیں، تیری جنت کے بھی محتاج ہیں۔ 1000 آیات اللہ نے اتاری۔ مالک بن دینار نے ایک نوجوان سے کہا بیٹا تمہیں جنت کی حوروں کا شوق ہے؟ کہا نہیں مجھے تو بس اللہ چاہیے۔ کہ بیٹا شوق کیا کر کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے، فَإِنَّ نُورَ وَجْهِهِنَّ مِن نُورِ اللَّهِ تَعَالَى۔ پھر وہ اس کے قریب جائے گا، جا کر اس کو معانقہ کرے گا، یہ اس کو گلے لگائے گا۔ یہ گلے لگانے کی لذت اور شوق اور محبت 70 سال بس گلے لگ کے مزے لیتا رہے گا۔ یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، تو بڑی جنتوں کا کیا حال ہوگا؟ ساری جنت بھرنے کے بعد بھی جنت خالی رہ جائے گی، تو اللہ ایک مخلوق پیدا کر کے جنت کو ان سے بھرے گا۔ تو بھائی تم ایک دوسرے کے سب خلاف فتوے لگاتے ہو تو جنت جاؤ نا کیا کر، اور سب کو جانے دو۔ مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ نہ بھڑکاؤ، سیاست کے نام پہ نفرت نہ کرو، قوموں کے نام پہ نفرت نہ کرو، پیشے کے نام پہ نفرت نہ کرو، دنیا پہ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ ہمارے بچے زیادہ جیلوں میں ہیں، کتنی بری مثال ہم بن رہے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، چند لاکھ ہیں، اور ریشو وائز ہمارے بچے جیلوں میں زیادہ ہیں۔ ہم نے تو ایک خوبصورت مثال پیش کی کہ جب کوئی مسلمان آتا، ہاں بھائی یہ تو سچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو شک ہی آتا ہے مسلمان تو جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ہے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں؟ یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا کہاں؟ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا کہ نہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، تو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو تم یہاں رہتے ہو، یہاں کے لوگوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تمہیں پاسپورٹ دیے، تمہیں شہریت دی، تمہیں ہر سہولت دی، تم انہیں کا ٹیکس چراؤ تو کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا ظلم و ستم، انہیں کے دیش کو ہماری نسل گندا کرے، کتنے بڑے ظلم و ستم کی بات۔ مسلمان سچ بولتا ہے، دیانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر اگر یہاں فیملی، اپنے انگلینڈ میں ماشاءاللہ فیملیز ہیں، فیملیز میں کو ٹائم دیا کرو، ٹائم دیا کرو، ٹائم دیا کرو۔
ورنہ ہماری اگلی نسل ضائع ہو جائے گی. مجھے بھی راستے میں ایک ساتھی بتا رہے تھے سب سے زیادہ یہاں طلاق کے جھگڑے چل رہے ہیں. طلاق کیونکہ جوان ہونے پہ شادی کر دی, اسے انسان بننا نہیں سکھایا. ماں باپ ٹائم دیتے کہ بیٹا انسان کسے کہتے ہیں, ماں باپ ٹائم دیتے بیٹی انسان کسے کہتے ہیں, خامن کیا ہوتا ہے, بیوی کیا ہوتی ہے, کسی کی بیٹی کو لا رہے ہو تو اس کے کیا آداب ہیں, کسی کے مالک کسی کی زندگی میں شریک ہو رہے تو اس کے کیا آداب ہیں, ماں کا کیا مقام ہے, باپ کا کیا مقام ہے. دو جہان کا سردار ہے میرا نبی, اور یہ کہہ رہا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور عشاء کی نماز سورۃ فاتحہ میں شروع ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا اماں جی حاضر, نماز توڑ دیتا. آپ نے فرمایا لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, اویس کا نہیں بھی جائے گا. اویس جنت کے دروازے پر اللہ کہے گا اس کو روک لو, باقی جاؤ بھائی. کیا وجہ بنی, مجھے کیوں روک لیا؟ چلے گئے ذرا پیچھا گئے, ویسے دیکھیں گے تو کروڑوں دوز کی لوگ کھڑے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا نا, تو یہ پیچھے دوزخ والے کھڑے, اب تو سفارش کر, جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی تیری تو